دوسروں کی زندگیوں پہ تبصرہ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے نا. کسی رشتہ دار کی شادی ہو یا دوستوں کی محفل ہو، چائے کے ایک کپ کے ساتھ جب تک کسی کی نجی زندگی کا پوسٹ مارٹم نہ کر لی جائے نا، محفل کا رنگ ہی نہیں بنتا. یار دیکھا تم نے اس کی بیٹی کا لباس کتنا عجیب تھا؟ یا یار اس کا بیٹا جو ہے نا بزنس میں فیل ہو گیا. میں تو پہلے یہی کہتا تھا، اس میں عقل ہی نہیں ہے. ہم کتنی آسانی سے ہنستے مسکراتے کسی کے کپڑوں کی، کسی کی ناکامی یا کسی کے ذاتی فیصلوں پہ جج بن کے بیٹھ جاتے. کبھی گہرائی میں جا کے سوچا ہے کہ ہمیں دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے اور ان کو تماشا بنانے میں اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ نفسیاتی طور پہ ہم کسی دوسرے انسان کو نیچا دکھاتے ہیں تو لاشعوری طور پہ ہمارے خود کے بہتر اور کامیاب ہونے کا ایک جھوٹا احساس ہوتا ہے. یہ ایک سستا اور آسان طریقہ ہے اپنی انا کو مطمئن کرنے کا. لیکن اس چند منٹ کی لذت میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سامنے والے کے لیے ایک معاشرتی داغ تیار کر رہے ہیں جو شاید زندگی بھر اس کا پیچھا نہ چھوڑے. قرآن نے غیبت کو، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کو، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. کتنا ہولناک اور کراہت امیز منظر ہے. لیکن اللہ نے یہی مثال کیوں دی؟ کیونکہ ایک مردہ انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا. آپ اس کا جسم کاٹ بھی دیں تو وہ بول نہیں سکتا. بالکل اسی طرح جب آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی زندگی کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو وہ بے بس ہوتا ہے. وہ وہاں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا. آپ اس کی اس بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، کائنات کا ایک اٹل اصول ہے: جو انسان آج دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اور ان کے پردے فاش کرتا ہے، ایک دن اللہ اس کے عیبوں کو اس کے سامنے ہی، گھر کے اندر سب کے سامنے رسوا کر دیتا ہے. تو اگلی بار جب کسی محفل میں چائے کے ساتھ کسی کی زندگی کا تذکرہ شروع ہو اور وہ غیبت آپ کو میٹھی لگے، تو ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں. خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی اس وقت اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے جا رہا ہوں؟